رمضان 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 وہ سحری اور افطار، تسبیح و تحلیل، دن رات عبادت و ریاضت اور نیکی کا جذبہ، ماہ رمضان سے جڑی حسین یادیں عاشقان رمضان کے لیے کس قدر باعث تسکین ہوتی ہیں۔ وہ لمحات اگرچہ واپسی تو نہیں آ سکتے، لیکن مدنی چینل رمضان المبارک 1440 سنہ ہجری کی براہ راست نشریات کو نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ درود شریف کے فضائل پر مشتمل سلسلہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا ایک اور بڑا ہی خوبصورت سلسلہ لے کر آپ سب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سلسلے کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ نام سن کر ہی مجھے امید ہے آپ کے چہروں پر مسکراہٹ اور دل میں قرار آ جائے گا۔ سلسلے کا نام ہے ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سلسلہ کس ٹاپک پر ہوا کرے گا؟ اس سلسلے میں ہم کونین کے والی رب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل سنیں گے۔ پہلا سلسلہ ہے تو سب سے پہلے سلسلے میں ہم قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں سمجھتے ہیں جس کو آیت درود بھی کہا جاتا ہے۔ براہ راست رب عز و جل نے ایمان والوں سے کتنے پیارے انداز میں بات کی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، کیا شاندار آیت قرآنی ہے۔ اب ذرا اس آیت کی خوبصورتی پر توجہ کیجئے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا درود شریف کی آیت مدنی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر و منزلت بتا رہا ہے، جو ملائے اعلیٰ یعنی عالم بالا کے فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ ملائکہ مقربین میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرتا ہے، اور یہ کہ فرشتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیجتے ہیں۔ اور پھر زمین والوں سے حکم دیا گیا کہ وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات و سلام بھیجیں، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جمع ہو جائے۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کتنا خوبصورت اب سمجھ آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ الفا کہانی کے حوالے سے فرمایا کہ آیت میں ہمیں یہ آیت سنی نا، اس میں صیغہ لایا گیا یصلون، ذرا سمجھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیجا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گھریلو مسائل کی نشاندہی اور اس کے حل پر مبنی سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل، آئیے دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل، اس سلسلے کے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل، اس کے اندر جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے گھریلو اخراجات۔ سیدی پہلا سوال جو میں آج سوچ کر آیا تھا آپ سے کرنے کا، وہ یہ ہے کہ گھر کے اخراجات پورے کرنا یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ گھر کا سربراہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، گھر کے خرچے پورے کرے، نہ کوئی مسئلہ ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی لڑائی ہو، نہ کوئی جھگڑا ہو، سکون سے زندگی گزارے۔ بات تو آپ کی ایک حد تک درست ہے کہ اگر وہ گھر کے اخراجات پورا کرے جی تو ایک سکون سے زندگی گزاری جا سکتی ہے جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کی آمدنی گھر کے اخراجات کے مطابق ہو، یہ بھی ضرور نہیں ہوتا۔ اور بعض وہ ہیں کہ جن کی آمدنی گھر کے اخراجات سے بہت زیادہ ہوتی ہے، جی
یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے اخراجات ہیں آمدنی اتنی ہی ہو، کبھی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گھر کے اخراجات 60-70 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ ہوتے ہیں، آمدنی سے زیادہ ہوتی ہے، کبھی آمدنی کم ہوتی ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جو جیسے گھر کے سربراہ کا آپ نے کہا، شوہر کا یا مرد کے حوالے سے میں جو سمجھ سکا ہوں آپ کے سوال کا مطلب، درست فرما رہے ہیں۔ اس پر جو گھر کا جس کو ہم عام بول چال میں نان نفقہ کہتے ہیں، جی، کہ گھر کے کیونکہ پہننے کے کپڑے، کھانے کے لیے غذا اور گھر بار کے حوالے سے، جی، تو وہ جو حسب ضرورت ہے وہ تو اس کو پورا کر کے دینا مرد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن اگر ہم باہر شریعت میں اور دیگر کتب فقہ کے اندر اگر ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو میں نارملی کا لفظ استعمال کروں گا یا جرنلی بھی کہہ لیں کہ عام طور پر لوگ اس حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے پڑھی یہ باتیں، صحیح، اور اگر میں یہ بیان کر دوں ہاں جی، مین عن عبارتیں تو شاید مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں، کہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مردوں کو تو لگے گا کہ یار یہ تو تم مجھے 10 15 20 سال سے لوٹ رہے ہو نہ نفقے کے نام پر، اور میں ہوں کہ میری وہ واجب سمجھ کے کیے چلے جا رہا ہوں۔ تو یہ چونکہ ہر ایک کو اس کا ادراک نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ مسائل عموماً سامنے آتے ہیں۔ تو ہونا تو واقعی یہی چاہیے کہ گھر کے جتنے اخراجات اس کے مطابق اگر آمدنی ہے، لیکن اگر ضرورت کے علاوہ اگر خواہشات اور مزید چیزیں بڑھ جائیں تو ہوگا۔ پھر سلمان بھائی دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو مسائل ہے نا، یہ ایسا ہے کہ آمدنی اتنی تیزی سے بڑھتی نہیں ہے جی، جتنے ہمارے معاشرے میں مہنگائی بڑھتی ہے۔ جی، صحیح فرما رہے ہیں، تو جتنی تیزی کے ساتھ ہمارے یہاں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کرائے بڑھ جاتے ہیں، جی، اس کے حساب سے آمدنی بڑھنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ جب نظام نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی وجہ سے جو گھر کے مسائل ہیں نا وہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، اور کیونکہ تربیت کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، برداشت کی کمی ہے، تو پھر یہ سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں، میں ایک چیز پر غور کر رہا ہوں کہ انکم بھی تو کچھ نہ کچھ بڑھنی ہی چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا، میں گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے بھی تو کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں کہ وہ بھی کوئی ایفرٹ کرے، وہ کوشش کرے، وہ تھوڑی ہمت کرے کہ اپنی کمائی کو کوئی اضافہ کرے، یا تو جو ہے وہ کوئی دوسری جاب کر لے، یا کوئی اور ایسا پارٹ ٹائم کام کر لے، یا کوئی اپنا ہنر جو ہے وہ استعمال کر کے اپنی انکم بڑھانے کی طرف بھی تو آئے۔ لوگ بھی تو بعض کا دیکھتے ہیں نا کہ اسی چیز کے اندر جو کمفرٹ زون کے اندر آ جاتے ہیں، بھئی یہی ہے، جیسا ہے یہی ہے۔ سربراہ کی بھی تو کوئی کوشش ہونی چاہیے۔ سلمان بھائی، سربراہ کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ یعنی جس کے اوپر ذمہ داری ہے وہ کوشش کیا اس سے زیادہ کرے گا کہ وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے وہ کام کر ہی رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، صبح نکل رہا ہے، روزے کی حالت میں بھی گھر سے ہی نکل رہے ہیں وہ، تو 10 گھنٹے یعنی یوں سمجھے 8-10 گھنٹے کی تقریباً جاب ہوتی ہے، 8-10 گھنٹے کی سروس ہوتی ہے، 1.5-2 گھنٹہ بعض اوقات آنے جانے میں، 3 گھنٹے آنے جانے میں گزر جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر کے سربراہ یا گھر کا جو بھی کمانے والوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایک وقت کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس پورا کرنے میں جو ہمارے یہاں نارملی ایک پریکٹس ہے سیلری کی اور آمدنی کی، اس کے مطابق اس کی آمدنی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو اب یہ اس پر کیا آپ زیادہ پریشرائز کریں گے؟ ہاں، ایسا گھر کا فرد یا ایسا گھر کا مرد جو واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سستی کر رہا ہوتا ہے، اس کو یقیناً سمجھانا چاہیے یا اس کو سمجھ جانا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں مدنی منوں کی تربیت کے مدنی گلدستوں سے سجا سلسلہ بچوں کا رمضان کی چند جھلکیاں۔ ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں بچوں کا رمضان۔ اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آباد مسجدیں گے قرآن کی برکتیں گے، آباد مسجدیں گے قرآن کی برکتیں گے، آباد مسجدیں گے قرآن کی برکتیں ہیں، رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا، رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ انداز بیان میں ہمارے ساتھ ہوں گے 3 مدنی منع آج شامل۔ اب 3 بچے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور وہ بیان کریں گے۔
واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت پہلی رمضان شریف 470 ہجری میں ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام عبد القادر ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ میں ہی جواباً یرحمک اللہ کہتے. آج میرے بیان کا موضوع ہے رمضان اللہ کا مہمان. ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی برکتوں کے تو کیا کہنے. جب ماہ رمضان آتا تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور شیطان کو جگڑ دیا جاتا. کوئی بھی دولت واپس مل سکتی ہے مگر گزرے ہوئے لمحات کبھی واپس نہیں مل سکتے. جس طرح کمان سے نکلا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں لائے جا سکتے، اسی طرح گزرا ہوا وقت بھی واپس نہیں لایا جا سکتا ہے. وقت انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے. جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ خسارے میں رہتے ہیں. وقت دنیا کے ہر شعبے میں اہمیت کا ایک ستون ہے. بقول شاعر جو موقع پا کر کھوئے گا وہ اشکوں سے منہ دھوئے گا. اگر یوں دیکھا جائے انداز بیاں کے اعتبار سے تو فیصلہ کرنا یقیناً مشکل ہے، لیکن ہمارا جو ایک سلسلے کا فارمیٹ ہے اس کے اعتبار سے ایک کو ہمیں تحفہ دے کر بھیجنا ضروری ہے اور دو جو ہے وہ بغیر تحفے کے رخصت ہوں گے، آگے کے لیے کوالیفائی کریں گے. اسی لیے ہمیں جو ہے نمبرنگ کرنا یہ ضروری تھا، وگرنہ اگر ہمارے اس میں ہوتا فارمیٹ کے مطابق ہوتا تو ہم آپ کو تینوں کو آگے بھیج دیتے ہیں. الحمدللہ خود اعتمادی جذبہ اور جو ان کا ایک عزم نظر آ رہا تھا وہ بہت زیادہ اچھا تھا، قابل دید تھا. الحمدللہ کوشش کی انہوں نے جیسے الحمدللہ بہت اچھی کوشش کی. اور نمبرنگ کے اعتبار سے میں نے جو پایا ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے جو علیان بھائی ہیں جنہوں نے علیان اتاری جنہوں نے کیا گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا کے موضوع پر بہت اچھا ماشاءاللہ نے بیان کیا. انہوں نے 10 میں سے 10 نمبر حاصل کیے ہمارے. ارے واہ سبحان اللہ. اور علیان بھائی تو آگے کی جانب بڑھ گیا مجھے لگ رہا ہے. جی الحمدللہ یہ بڑھ گیا. اچھا عبید رضا اتاری ہے، ان کا موضوع تھا واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. انہوں نے بھی بہت اچھے انداز پر کوشش کی، بہت اچھا بیان کیا. انہوں نے 10 میں سے 9 نمبر حاصل کیے ہیں اور آگے کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. واہ بھائی واہ. اور آج کا جو تحفہ حاصل کریں گے وہ ہمارے عزیر رضا اتاری ہیں. انہوں نے رمضان اللہ کا مہمان کے موضوع پر بہت اچھا بیان کیا، بڑے اعتماد کے ساتھ کیا، لیکن جو ہے ان کو جو نمبر مل سکے ہیں وہ 10 میں سے 8 نمبر ملے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آج تحفہ لے کر یہاں سے ہم سے رخصت ہوں گے. مختلف بیمار اور معذور بچوں کی دل جوئی کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ ہمدردی. جب دیکھنے والے دیکھیں گے یہ سید کا گھرانہ، یہ ماشاءاللہ داڑھی تو امامہ، تو یہ ایک مذہبی گھرانہ اور نیک لوگوں میں جیسے کہ شمار کیا جائے، تو یار ان کے لیے یہ آزمائشیں، ان کے لیے مصیبتیں، ان کے لیے پریشانیاں، تو یہ بعض اوقات جو جس کے اوپر یہ پریشانیاں آئی ہوتی نا اس کو بھی شیطان ہو سکتا ہے یہ وسوسہ ڈالتا ہو یار اپنے تو مطلب کہ یوں 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 تو اپنے ساتھ کیوں. اور عام دیکھنے والے کو بولے کہ یار یہ تو اللہ کے نیک بندے نظر آ رہے ہیں، یار ان کے لیے آزمائش کیوں. تو ایسے میں اس شیطان کے وار سے کیسے بچا بھی جائے اور بچایا بھی جائے، ذرا یہ بھی ارشاد فرما دیں. یہ اولاد ہے کربلا والوں کی، اور یہ ہم جو عاشقان رسول کا جو ماحول ہے اس میں عاشورے کی یاد منائی جاتی ہے اور ایام بزرگان دین منائے جاتے ہیں، عرس منائے جاتے ہیں. تو اس طرح بزرگوں کی سیرتوں کا پتہ چلتا ہے. تو یوں ہر محرم میں خصوصاً امام حسین، امام علی مقام اور شہداء کربلا کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. ان کی آزمائشیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں، تو اس سے ہم کو درس ملتا ہے. تو یہ نیک گھرانہ اپنی جگہ پر، لیکن کربلا والوں کا جو نیک گھرانہ تھا ان کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ تو ڈائریکٹ نواسہ رسول تھے اور ساتھ میں صحابی رسول تھے اور صحابی ابن صحابی، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی، اور ان کے والد محترم مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم صحابی. ان کی امی جان سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ یہ صحابیہ. پھر امام حسین کے نانا جان نبی اور سارے نبیوں کے سردار
تو اس گھرانے کے مقابلے میں تو یقیناً روئے زمین پر کوئی گھرانہ آنے سے رہا. تو ان پر ایسی ایسی آزمائشیں، 3 دن کی بھوک پیاس اور تلواریں اور تیر اور نیزے، اور جس طرح ان کی نگاہوں کے سامنے 6 سال کے ننھے علی اصغر کو شہید کیا گیا، پھر سیدنا علی اکبر کو شہید کیا گیا جوان کو، اور جس طرح مطلب خود ان کو بھی 3 دن کی بھوکے پیاسے تھے، اور میدان کربلا میں انہیں بھی جام شہادت پینا ہوا. تو اب یہ آزمائشیں ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر. کہ اگر کوئی شوہر اپنی بچوں کی امی پر شک کرے، اور اگر پہلے ہی آپس میں شک کیا جاتا ہے، کسی کی بچوں کی امی اپنے شوہر پر شک کرے، یا رشتے سے پہلے ہی آپس میں شک کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے یہاں، جب تک یقینی معلومات پر فیکٹ نہ ہو. اب پبلک کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا کہ یقینی معلومات کس کو بولتے ہیں، گواہی کون دے سکتا ہے. بس وہ کبھی دیکھ لیا کھڑکی میں کھڑے ہو کر، سامنے والی کھڑکی کو دیکھ رہی ہے، بس طے ہو گیا، دیکھ لیا میں نے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا. حالانکہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ واقعی کھڑکی میں کھڑی ہوتی ہوگی، سامنے لڑکا بھی ہوتا ہوگا، اور دونوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہوگی ایک دوسرے کی طرف. اچھا اب توجہ بھی چلی گئی، ایک دوسرے کو دیکھا بھی، اب ایک دوسرے کو دیکھنے سے یہ طے کون کرے گا کہ دونوں کا پیچ بھی لڑا ہوا ہے، کہ عشق مجازی میں دونوں مبتلا ہیں، یہ طے کیسے ہوگا؟ تو یہ اس طرح شک شبہ کر کے مطلب اپنا گھر لوگ برباد کر دیتے ہیں. گھر برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان تو وہ شروع سے کر رہے ہوتے ہیں، فوراً تہمت لگا دیتے ہیں. یہ تو میں نے ایک ایسی بات بتائی کہ جس پر بہت پکا شک جاتا ہے آدمی کا، ورنہ ویسے بھی خالی شک، خواہ مخواہ کا شک. کسی کو فون اگر وہ کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو جو مخالف جنس ہے، اس کی جو بھی بیوی یا شوہر، بس اپنے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اپنے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور پھر بدقسمتی سے یہ دوسروں کو یہ باتیں بتاتے بھی ہیں. تو وہ اگلا بھی بولتا ہاں اس کو میں نے تھوڑا، آپ کے میاں کو اگلی بولے گی مجھے بھی دیکھنے میں بھی ایسا یہ صحیح لگتا نہیں ہے کہ آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے، میں تو آنکھیں دیکھ کر پہچان لیتی ہوں. یہ پھر وہ اپنی جھاڑتی ہے مطلب فضیلت. اس طرح ہی بعض اوقات گھر خراب ہو جاتے ہیں. تو حدیث پاک میں تہمت لگانے سے منع فرمایا. تہمت بہت بری بات ہے، اور تہمت کا عذاب بڑا سخت ہے کہ جو کسی مسلمان پر تہمت لگائے اس کا ایک عذاب یہ بیان کیا گیا کہ اس کو اللہ تعالی ردغت الخبال میں، جہنم کے اندر ردغت الخبال میں رکھے گا. ردغت الخبال یعنی جہاں جہنمیوں کا پیپ اور خون بہ رہا ہوتا ہے، اس میں اس وقت تک اللہ پاک اس کو رکھے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو لے. تو یہاں تو دن میں 100 تہمتیں لگانے والے لگاتے ہیں، بہت زبان پر ہلکا معلوم ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھاک کر کے تہمت لگا دیتے ہیں، لیکن اس کا عذاب برداشت نہیں کیا جا سکے گا. تو کبھی بھی کسی مسلمان پر تہمت نہ لگائیں، بدگمانی نہ کریں. قریب سحری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسات سے سجا سلسلہ نور رمضان، جس کی چند جھلکیاں. آج کے ہمارے سلسلے کا پرٹیکولر موضوع یہ ہے رحمت. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان یہ آج کے ہمارے سلسلے میں رہے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثرت سے حدیثوں کے راوی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرما چکا تو لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں
کہ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. آمین. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دو آدمی ہوں گے ایسے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ دوزخ میں جانے کا حکم ارشاد فرما دے گا. دوزخ میں ہوں گے، ڈال دیا جائے گا ان کو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اور دوزخیوں سے بڑھ کر چیخ و پکار کرتے ہوں گے، شور مچا رہے ہوں گے دونوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انہیں نکالو، یہ کیوں شور مچا رہے ہیں. جب باہر نکالا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا جائے گا. اللہ کریم فرمائے گا تم کیوں چیخ پکار مچا رہے تھے، سب سے زیادہ شور تمہارا تھا. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، وہ دونوں کہیں گے مولا ہم یہ چاہتے تھے کہ تو ہم پر رحم کر دے، ہم اس لیے چیخ پکار مچا رہے تھے، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، بڑا بے نیاز ہے. اللہ کریم فرمائے گا تمہارے متعلق فیصلہ یہی ہے کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو فوراً سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا، اور ایک وہ ہوگا جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ جس نے چھلانگ لگائی، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دوزخ کو ٹھنڈا فرما دے گا. دوزخ کے عذاب سے وہ بچ گیا، اللہ تبارک و تعالی آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا فرما دے گا. اور دوسرے شخص سے فرمائے گا حکم تجھے بھی تھا، تو کیوں نہیں گیا؟ وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر رحم فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تم دونوں داخل جنت ہو جاؤ. ایک تیزی کے ساتھ رب کی بات پر عمل کر کے اللہ تبارک تعالی کے حکم کو پورا کر کے وہ بھی رب کی رحمت کا حقدار بنا، اور ایک جو تھا وہ اپنی جگہ پر رہ کر کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہہ لیں حافظ صاحب ایک وہ جو عفو و غفران کی امید لگائے بیٹھا ہے، بالکل بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کی امید لگائے کھڑا ہے وہاں پر. ظن عبدی بی کا کیسا صاف ستھرا مظہر ہے کہ اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے. اور اس کا گمان کیسا تھا، اس مقام پر غور کیجئے، میدان محشر کے بعد دوزخ سے نکالے جانے والا شخص اس امید پر کھڑا ہے کہ میرا رب مجھ پہ رحم فرمائے گا، اور اس کی امید ایسی کام آئی اللہ کریم اس پہ رحم فرما دیا. 3 لفظ ہیں اور وہ تینوں لفظ ہی تیرے خوبصورت موتیوں کی طرح ہیں. آقا فرماتے المؤمن حین لین سہل. سبحان اللہ. اب ذرا ان تینوں الفاظ کا جو چناؤ ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، اسی میں بندہ کھو جائے، معنی نہ بھی سمجھ آئے نا تو ایک ترنم کا رواں ہے، حین لین سہل. میرے آقا نے ان 3 لفظوں میں تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا گلی مکا دی ہے. سبحان اللہ. آقا فرماتے مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے، نرم خو ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے. یقین کریں سلمان بھائی، اگر اس حدیث کو کوئی سمجھ لے اور امپلیمنٹ کر دے اپنی ذات پر کہ اگر نرم دل ہو، نرم دل سے مراد کیا ہے کہ کسی کی تکلیف میں خود بھی تکلیف محسوس کرے. نرم خو کیا ہوتا ہے، اس کی عادتوں میں نرمی ہو، سافٹنس ہو. ہم سے جب کوئی بات کرے تو اس کو محسوس کرے کہ یار بات نرمی سے ہو رہی ہے، بات شفقت سے ہو رہی ہے. اور تیسری بات تو اتنی کمال کی ہے کہ مومن آسان ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس پر جب میں نے مفتی قاسم صاحب سے کچھ اس کی شرح لی کہ آسان سے مراد کیا ہے، اللہ اکبر، طبیعت ہری بھری ہو گئی. آسان کے معنی یہ عدنان بھائی اس حدیث سے جو مفہوم ہے کہ مومن ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے، یعنی جس کے ساتھ کچھ بھی کرنا آسان ہو، بات کرنا آسان ہو، کاروبار کرنا آسان ہو، رشتہ داری کرنا آسان ہو، اس کا نگران بننا آسان ہو، اس کا ماتحت بننا آسان ہو. اگر آپ ساری چیزیں دیکھ لیں نا، اب اپنے اوپر ہم جتنے بیٹھے غور کر لیں کہ میں آسان شخصیت ہوں یا مشکل ٹپیکل ہوں. مومن آسان ہوتا ہے، آقا نے فرما دیا ہے. اب اپنے بارے میں ہر لہجے پہ غور کریں کہ جو مجھ سے کاروبار کرتے ہیں میں ان کے لیے آسان ہوں یا مشکل ہوں. سلسلہ دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات دیکھیے چند جھلکیاں. توریت شریف میں ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک موجود تھا. آپ کی شان و عظمت کا ذکر موجود تھا کہ ہمارے آقا آخری زمانے میں تشریف لائیں گے. جب یہودی دوسری قوموں سے لڑائی کرتے تو ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ ہمیں اس نبی کے وسیلے اور صدقے سے فتح عطا فرما جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے. یہودی یہ دعا کرتے
اور اس دعا کی برکت سے کامیاب ہو جاتے. پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اس کا بیان ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، یعنی انکار کیا. اللہ کی لعنت منکروں پر. تو یہودی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے کامیاب ہو جاتے. وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں. آج یہ دیکھتے ہیں سنت بھرے بیان کے مناظر. ہارٹ سرجن جب دل کا آپریشن کرتے تو ایک بڑی امپورٹنس ہوتی ہے نا دل کا علاج. تو یوں سینہ چیرنا اور پھر دل اور یہ وین اور وال ہے، یہ بس ہے ٹیکنالوجی، سائنس ہے، میڈیکل ہے، اور واقعی ایک ترقی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے. اور اگر دل نکال کر رکھ دیا جائے تو انسان کے جینے کا کوئی تصور نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا 4 مرتبہ شک صدر ہوا، سینہ مبارک چاک ہوا. عمر مبارک کی ابتدائی سالوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں 10 سال کی عمر میں نزول وحی کے آغاز کے موقع پر اور شب معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شک صدر ہوا، یعنی آپ کے قلب مبارک کو باہر نکالا گیا اور پھر دوبارہ قلب مبارک کو اندر رکھا گیا اور اس کا جو ایک پورا واقعہ رکھا گیا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ ہی ایسا عطا فرمایا ہے. تو یہ میرے آقا کی شان. مطلب اب میں کیا بولوں، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے. کیا لگایا ہے؟ کیا لگایا؟ اپنا تھک مبارک لگایا، درد دور ہو گیا. بدر میں صحابی کا ہاتھ باہر آ گیا، بازو ٹوٹ گیا. کیا لگایا؟ بازو جوڑنے کے لیے. کون سا آپریشن ہوا؟ کوئی آپریشن نہیں ہوا. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، ہاتھ جوڑ دیا. یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کا مرتبہ ہے کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم. یہ میرے آقا کی شان ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی. ہمارا تو پسینہ دیکھو تو صحیح، پسینہ زیادہ آ جائے تو کوئی قریب نہیں بیٹھ سکتا. ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، کئیوں کے پسینے سے سخت بدبو آتی ہے، سخت بدبو آتی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے کیا آتی تھی؟ خوشبو. آپ کے وجود مبارک سے خوشبو آتی تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان خوشبو سونگھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے میرے آقا کا گزر ہوا ہو. عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار. عنبر زمین، عنبر بھی خوشبو ہے، عبیر ہوا، عبیر بھی خوشبو ہے. زمین عنبر ہو جاتی تھی، ہوا عبیر ہو جاتی تھی. مشک تر غبار،
ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. یعنی یہ جو شناخت ہے نا آقا کے گزرنے کی، یہ کو بہت بڑی شناخت ابھی بیان نہیں کی گئی ہے. یہ تو میرے رسول پاک کی انتہائی ادنا سی نشانی ہے کہ یہاں سے میرے مصطفیٰ گزرے ہوں گے. کہ ہوا انبر زمین، زمین انبر ہو گئی، ابیر ہوا ہو گئی، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے کہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر. آئیے دیکھتے ہیں قرآن فہمی پر مبنی سلسلہ قرآن کے عنوان. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تدریجاً یعنی وقتاً فوقتاً حسب ضرورت اور جو کوئی موقع محل آیا اس کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا نزول وہ تام ہوا، اس کا نزول وہ پورا اور مکمل ہوا. یک بارگی قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر آہستہ آہستہ تدریجاً قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا نزول ہوا. اور قرآن مجید فرقان حمید کی کئی صورتیں وہ مکی کہلاتی ہیں اور کئی صورتیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اس کی ایک اعجاز یہ ہے کہ یہ اپنے مد مقابل یعنی جو لوگ اس وقت تھے جو معاذ اللہ قرآن مجید فرقان حمید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تو وہ ساحر کہہ کے ٹال دیتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتے تو وہ انہیں کبھی من گھڑت کہانیاں کہتے، من گھڑت باتیں کہتے. تو قرآن مجید فرقان حمید کا ان کی طرف سے ان کو چیلنج ہوا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ ایک صورت تو اس کی مثل لے کر آؤ. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ نہ تم لے کے آئے ہو اور نہ تم لا سکتے ہو. قرآن ایسا ہے کہ اگر تمام جن اور تمام انسان، قرآن خود بیان فرما رہا ہے کہ اگر تمام جن اور تمام انسان اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ قرآن کی مثل لے کر آئیں گے تو وہ ہرگز قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. قرآن بے مثل ہے، قرآن بے مثال ہے، اور یہ رب عز و جل کا وہ مبارک کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا جس میں کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، ہدایت کے مضامین ہیں کہ وہ پچھلی قوموں کے معاملات جو ہوئے، جو ان پر عذاب ہوئے، جو سزاؤں میں مبتلا ہوئے، ان پر غور کر کے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین میں یعنی کئی ایسی آیات مبارکہ کہ جو صرف قصص پر، واقعات پر، پچھلے جو معاملات ہوئے، نافرمانوں کے جہاں تذکر آئے وہ معاملات ہوئے، تو قرآن مجید فرقان حمید ان کو بیان کرنے والا ہے. قرآن مجید ان کو بیان کرنے والا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان لے کر آئے، جو مسلمان ہوئے، ان کے لیے احکامات. تو احکام کی آیات مبارکہ 500 علماء نے لکھی کہ وہ آیات جن کا تعلق احکامات سے ہے. اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ ہیں، مختلف اقوال ہیں. ایک قول جس کو عام طور پر زیادہ ترجیح بھی حاصل ہے 6666 والے قول کو، کہ یہ قرآن مجید کی کل آیات اتنی ہیں. ان میں بعض آیات جو پچھلی قوموں سے متعلق، قصص واقعات سے متعلق، بعض ایسی آیات جو بشارتوں سے متعلق، خوشخبریاں سنانے والی، بعض ایسی آیات جو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی ہے. تو مختلف طریقے سے قرآن کے یہ مضامین ہے. رمضان کی مہک سے مہکتا سلسلہ خوشبوئے رمضان کی چند جھلکیاں. آج ہم نے موضوع کا جو انتخاب کیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل، اعجاز قرآن، یعنی کہ قرآن کس طرح سے معجزہ ہے، کس طرح جب اس کا نزول ہوا تو لوگوں کو اس نے حیرت میں ڈالا، اور کفار قریش، اہل مکہ اور وہاں کے لوگ کس طرح سے حیران ہو جایا کرتے تھے. قرآن کی وہ خصوصیات کہ جو دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی. قرآن کریم کے فضائل تو بے شمار ہیں، اور قرآن خود اپنی فضیلت بیان کرتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے،
कुफार ने आकर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने ये बात की कि हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखाएं जो हिस्सी हो, जो हमें ज़ाहिरी तौर पर भी जिसे हम देख सकें, जिसका मुशाहदा कर सकें। तो उस पर एक आयत नाजिल फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई। कुरान उसको बयान करता है, अवलम यकफिहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम, क्या उनको ये किताब काफी नहीं है जो उनके ऊपर तिलावत की जाती है, जिसको हमने नाजिल किया है। यानी इस कुरान को ही अगर गौर व फिक्र के साथ देख लिया जाए और इस कुरान के ही मौजज़ात को देख लिया जाए, इसके बयान को देख लिया जाए, इस कुरान में जो चीजें बयान हो रही हैं उनको अगर देख लिया जाए, तो फिर इन्हें अलग से किसी और मौजज़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुरान ही वो चीज है जो इस वक्त जब नुज़ूल कुरान हो रहा है उस वक्त जो अफराद मौजूद हैं उनकी जिंदगियों को भी बता रहा है। उनके पास जो किताबें हैं उन किताबों की तस्दीक भी बैक वक्त यही कुरान फरमा रहा है, और आने वाले जमाने में क्या क्या होने वाला है उनकी बिशारतें, उनकी खुशखबरियां। और अगर कुछ ऐसा काम है कि कहीं अदाब आने वाला है, कहीं कोई गलबा कोई और कौम पाने वाली है, कुरान करीम उसको भी बयान फरमा रहा है। माशाल्लाह, ये तो बैक आपने वक्त कुरान करीम तीनों जमानों पर गुफ्तगू फरमा रहा है, और उसको कुरान करीम को यूं बयान किया गया कि अगर तुम इसको देखोगे तो हिस्सी मौजज़ात की तरफ ना भी जाओ, तालिब हक हो तो कुरान की आयत पढ़कर समझ जाओगे कि ये रब का कलाम। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अज़मत के दलाइल और कुरान के अज़मत के हवाले से खुद आयात बय्यिनात का नुज़ूल फरमाया। यानी कुरान अपनी अज़मत को खुद बयान करने वाला है। हम अगर किसी को ये कहें कि इस्लाम को हक मानो, तो वो ये दलील मांगता है कि मैं किस तरीके से और किस दलील से हक मानूं, और कोई ऐसी दलील होनी चाहिए जो मुझे हक का रास्ता दिखाए, सीधा रास्ता दिखाए, उस रास्ते मुस्तकीम तक पहुंचा दे। तो कुरान करीम का एक नाम है बुरहान, और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया है कि या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाज़े दलील आ गई, वाज़े दलील आ गई। और फरमाया व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला ने एक रोशन नूर नाजिल फरमाया, और ये ऐसा नूर है जो इसकी तिलावत करता अल्लाह उसको नूर बार फरमा देता है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा किराम ने अर्ज़ की, जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है, तो लोहे के जंग को तो दूर करने का तरीका ये है कि उसको भट्टी में डाल दिया जाए तो उसका जंग बिल्कुल दूर हो जाता है और वो साफ और शफाफ हो जाता है। तो इसी तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, दिलों को जो जंग लगता है इसको दूर करने का तरीका क्या है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दिलों के जंग को दूर करने का तरीका यह है कि मौत को कसरत से याद करना और इस पाक कलाम की तिलावत करना। दुरुस्त कुरान को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और गलत पढ़ने का क्या वबाल है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि रुब्बा क़ारिइन लिल कुरान, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं, बहुत सारे लोग कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि वल कुरान यलअनुहु, कि खुद कुरान उन पर लानत करता है। अब देखें कि बंदा जब कुरान पढ़ता है उसका मकसद ये होता है कि कुरान से रहमतें बरकतें हासिल की जाए। ये वो पाक किताब है कि इसके एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलने की बशारत है, और बंदे की दुनिया भी संवरती है, आखिरत भी संवरती है कुरान को पढ़ने से। लेकिन वो कैसा बदबख्त आदमी होगा कि जिस पर खुद कुरान लानत करता होगा। अब इस हदीस की वजाहत के अंदर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि आखिर वो कौन से लोग हैं कि जिनके ऊपर कुरान लानत करता है। और मदनी चैनल के नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूर होना। जिस बंदे के बारे में खुद कुरान रब की बारगाह में अर्ज करता हो कि बारी ताला इसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो उसकी दुनिया कैसे बेहतर होगी, उसकी आखिरत कैसे बेहतर होगी, उसकी जिंदगी में सुकून कैसे हो सकता है। हालांकि कुरान तो शफाअत करने वाली किताब जी बिल्कुल। तो मुहद्दिसीन ने दुरुस्त तिलावत करता है तो इसकी एक बरकत ये भी है कि उसकी कल बुर्ज क़यामत कुरान अपने तिलावत करने वाले की शफाअत करेगा। लेकिन गलत पढ़ने वाले के बारे में कितनी बुरी जो है वो वईद है, कितनी खतरनाक वईद है। अल्लाह पाक हम सबको जो है वो सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये वईदें बयान करने का मकसद ये होता है कि इंसान या तो लालच में कोई काम करता है या खौफ में करता है। हम कमाएंगे तो खाएंगे, अच्छा पहनेंगे तो लालच होती है, और खौफ होता है कि अगर नहीं कमाएंगे तो बेरोजगार रहेंगे, तो ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, बीमार पड़ जाएंगे, खाने पीने को नहीं होगा। तो या तो खौफ होगा या लालच होगी। तो कुरान पढ़ने की लालच भी होनी चाहिए, सवाब को देखते हुए इसका हरीस होना चाहिए। और जो रिवायत जिक्र की गई वो खौफ दिलाने वाली है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूरी का अगर कुरान ही
رب کے بارگاہ میں عرض کر رہا ہو تو وہ کتنا بدبخت ہوگا۔ قرآن مجید درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ قاعدہ اور قرآن، دیکھیے اس کے مناظر۔ قرآن کریم سیکھنا جو ہے کم از کم اتنا سیکھنا جتنا قرآن نماز میں پڑھنا فرض ہے، اتنا قرآن سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا اور ہم غلط قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب کے بجائے الٹا ہمیں گناہ مل رہا ہو۔ تو آئیے ہم اپنے اس سلسلے قاعدہ قرآن، جس میں ہم قاعدہ اور قرآن دونوں سکھاتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سلسلے کو آپ جوائن کیجئے، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ پیارے مدنی منوں، آئیے اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا حرف ہے ہمارا ہا، حرف ہا، اس کا مخرج کیا ہے سماعت کر لیجئے۔ یہ ہمارا پورا حلق کا حصہ ہے، صحیح ہے؟ یہ جو منہ سے نیچے یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا اور سینے کے ساتھ یہ پورا کا پورا جو حصہ ہے یہ حلق کا حصہ کہلاتا ہے۔ اب اس حلق کے 3 اسٹیپ ہیں، 3 حصے ہیں، صحیح ہے؟ یہ اوپر والا حصہ، صحیح ہے؟ یہ درمیان والا حصہ اور یہ سب سے نیچے والا حصہ۔ تو اب درمیان والے حصے سے ہم نے ہا ادا کرنا ہے۔ پڑھ لیجئے ہا ہا۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ اب اگلے حرف خا کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حرف خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا اور اس حرف کو پر ادا کریں گے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے خا خا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب یہ اس حرف کو ادا کیا جاتا ہے تو خا کی بجائے کھرکھراہٹ کی، جو آپ نے ابھی آواز سنی، اس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں، تو صاف ستھری آواز نکالیے خا۔ حرف کو پورا ادا کرنا ہے، خا، اس حرف کو پورا ادا کرنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوشبودار اقوال سے سجا سلسلہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آج کے اس سلسلے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارک ہم شامل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن ہدی للاسلام وکان رزقہ کفافا ورضی بہ او کما قال علیہ السلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی اس شخص کو کہ جسے اسلام کی طرف ہدایت دی گئی۔ فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی اور اس کا رزق بقدر کفایت اس کے پاس پہنچا۔ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا وَرَضِيَ بِهِ، بقدر کفایت رزق ملا، اور حال یہ ہے کہ یہ بندہ اس بقدر کفایت رزق پر اپنے رب کی بارگاہ میں راضی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، حدیث مبارک میں جو سب سے آخری جملہ ہے وَرَضِيَ بِهِ، کہ وہ اپنے رب سے راضی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اس اسلام والے کو، اس ایمان والے کو، کہ جو کم رزق پر بھی، بقدر کفایت رزق پر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں راضی رہتا ہے اور اپنی اس رضا کے ذریعے سے وہ اپنے رب عز و جل کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے لیے دونوں جہان میں خوشخبریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی، انہیں مختلف قبائل میں، مختلف قبیلوں میں
منقسم فرما دیا۔ طرح طرح کی نعمتوں سے بنی نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نواز دیا، انہیں زندگی عطا فرمائی، تو زندگی گزارنے کا جو بزم ہے، جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیا، اور واضح اعلان فرما دیا کہ تم میری اطاعت کرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی نہ صرف تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا بلکہ تمہارے سارے گناہ اللہ جل مجدہ اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو زندگی گزارنے کا بزم بھی، سلیقہ اور طریقہ بھی عطا فرما دیا، اور حضور کی زندگی روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے، احادیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پڑھتے ہیں، حضور کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک ماڈل، ایک مثال۔ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانین کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں زندگی گزارنے کا بزم عطا فرمایا تو بندے کو احکامات سے نواز دیا تاکہ انسان بے لگام نہ رہے، اور ان احکامات پر عمل میں اپنی رضا کو اللہ تبارک و تعالی نے پوشیدہ فرما دیا۔ اور جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا اور اپنی زندگی کو شریعت کے تابع کر دیا، اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا، اور جس سے وہ راضی ہو جائے ایسوں کے لیے مرتبے ہیں، ایسوں کے لیے عظمتیں ہیں، اور یہ مرتبے، یہ مقام، یہ عظمتیں نہ صرف دنیا میں ہوتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ لوگ سرخرو ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی سلسلہ سیرت محسن انسانیت کے مناظر۔ مدنی چینل کے ناظرین، سیرت محسن انسانیت اس قابل ہے کہ اس کی تقلید کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اور ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق و کردار سے متعلق ایک صفت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں رب تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتے ہیں اخلاق، اب اخلاق کس چیز کا نام ہے تو علماء نے اس کی مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ انسان کا جو کردار ہوتا ہے، جو اطوار ہوتے ہیں ہماری زندگی گزارنے کے دوران، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اخلاق و کردار میں داخل ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے یہ خبر ہمیں دی ہے، یہ بتایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ تو انہی اخلاق کی بلندیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک صفت حلم۔ حلم کس چیز کو کہتے ہیں پہلے اس کو سنتے ہیں۔ حلم اردو میں اگر ہم اپنے عام جو گفتگو کرتے ہیں، بول چال ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو حلم کہتے ہیں درگزر کو، اور اصطلاحی طور پر علماء نے اس کی تعریفات بیان کی ہیں۔ آئیے ان میں سے چند تعریفات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحلم ضبط النفس والطبع عند ہجان الغضب، کہ جب انسان غضب کی حالت میں ہو، غصے کی حالت میں ہو، تو اس وقت اپنی طبیعت اور نفس کو کنٹرول کرنا یہ حلم کہلاتا ہے۔ اور جرجانی نے اس کی یہ تعریف کی ہے الحلم هو الطمانیۃ عند صورت الغضب۔ جرجانی کہتے ہیں
کہ حلم یہ ہے کہ انسان جب غصے کی حالت میں ہو، شدت کی حالت میں ہو اور خلاف مزاج ایک کام یا واقعہ ہوا ہو تو اس وقت اپنے غضب کو، اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا حلم کہلاتا ہے. اور یہ حلم ایسی صفت ہے کہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام اگر ہم دیکھیں، قرآن کریم فرقان حمید ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم قرآن کریم کو کھولیں، اس کی تلاوت بھی کریں، اس کی تعظیم بھی کریں، اس سے محبت بھی کریں. ہم جب قرآن کریم کھولتے ہیں تو اس کے جو پہلا پیج ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ عز و جل کے صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں، تو ان ناموں میں ایک نام حلیم بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام حلیم ہے تو اللہ تعالیٰ کو حلیم کیوں کہتے ہیں؟ حلیم اس لیے کہتے ہیں، علماء نے اس کی جو تفسیری نکات میں باتیں بیان فرمائی اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی نافرمانیاں کرتا ہوا اور گناہ کرتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر بھی ان پر اپنی نعمتوں کو اور ان کی زندگی گزارنے کی چیزوں کو روکتا نہیں ہے. تو یہ ایک طرح کا حلم ہے اور کامل حلم ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو حلیم کہتے ہیں. آپ نے طبی معلومات سے بھرپور سلسلہ صحت کا راز ملاحظہ کیا. اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر. سوشل ریفارمز کو دیکھیے. معاشرے میں تبدیلی لانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ سمجھ لے ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ جابز فار اے پرسن. اٹس ویری اسٹرینس. بڑا مشکل کام ہے کہ معاشرہ جس ڈگر پر چل رہا ہو آپ اس معاشرے کو اس ٹریک سے ہٹا کے اصلاح کی طرف لے کر آئیں اور اس کا ٹریک بدل دیں. اور پھر آپ دیکھیے جس معاشرے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی وہ ایسا معاشرہ تھا کہ اسے زمانہ جہالیت کہا جاتا ہے. ننھی پھول جیسی بچی جب پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیتے تھے. اب اس حرکت کو آپ دیکھ لیں، اس کو اسکروٹنائز کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس معاشرے کے حالات کیا تھے، کلچر کیا تھا، سوشل نارمز کیا تھی، ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. اور جب یہ ایک بات ہے تو دیگر رسومات کیسی ہوں گی. اور پھر دیکھیے اسی معاشرے میں میرے آقا علیہ السلام نے اعلان حق بلند فرمایا اور ایسی اصلاح فرمائی کہ یہی لوگ پوری دنیا کو لیڈ کرنے والے بن گئے، ادب و آداب سکھانے والے بن گئے اور موسٹ آئیڈیل سوسائٹی بن کے ابھرے. پوری دنیا کے لیے آج یہ قیامت تک کے لیے روشن ستارے اور رہنمائی کے معیار بن گئے. So you can see the social reform. What was there and what happened? Total reciprocal. تو پھر اور دیکھیے آگے بڑھتے چلے جائیے. ایک ملٹری پروڈنس ہوتی ہے، غور سے مطالعہ کیجئے میرے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا. غزوات، ان میں جو اسٹریٹجیز اور پلانز بنائے گئے، کس انداز سے ملٹری ایڈوانسمنٹ کی گئی. فتح مکہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے مدینہ شریف سے روانگی فرمائی مکے کی طرف. اور پھر اپنی زندگی مبارکہ کے اندر آپ نے جو سپہ سالار تھے اسلامی فوج کے ان کو کس طرح سے دیگر ممالک کی طرف بھیجا. اب دیکھیں ہر بندہ ہر چیز کا ماہر تو نہیں ہوتا. جو باتیں میں کر رہا ہوں آپ اس فن کے ماہر کو وہ ہسٹری پڑھائیں، اس فن کے ماہر کو یہ ہسٹری، یہ مینوورز، یہ پلانز بتائیں اور سکھائیں. وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنے زبردست امپیکبل اور فلالیس باتیں ہیں کہ اس میں یقیناً کوئی غلطی کا شبہ تک نہیں ہے، میچ لیس، کوئی جوڑ نہیں ہے. اور اسی طرح کی اکانومی ہوتی ہے، معیشت، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زرعی اصول ارشاد فرمائے ان میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سود کی بیخکنی ہے، ایریڈیکیٹ انٹرسٹ، کہ یہ اللہ عز و جل سے اعلان جنگ ہے. سود کی وجہ سے آج ماڈرن سوسائٹی کے اندر جو رچ اور پور کا، غریب امیر کا فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے. ویشس سرکل آف پاورٹی میں انسان گرتا چلا جا رہا ہے اور ایک ویب ہے، ایک یہ جالا بن جاتا ہے، یوں سمجھیے، جس میں انسان جکڑ جاتا ہے. اس کے پیسے بھی کم نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ مسلسل قرضے پر قرضے چڑھائے اپنے اوپر اپنی زندگی کو اور اجیرن بنا رہا ہوتا ہے. This is what is happening in the world. اور ایک سینسس کے مطابق دنیا میں ایسے لاکھوں کاروبار ہیں جو کہ سود کی وجہ سے بند ہو گئے. عاشقان رسول کے سوالات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان اکرام کے جوابات سے آراستہ سلسلہ
दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से कुछ मदनी फूल। मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि दो प्रॉपर्टियां हैं जिनकी अमाउंट इतनी बनती है कि उसके मालिक पर ज़कात बन जाती है, क्योंकि दोनों चीज़ें उसने बेचने के लिए ली हैं। अब मसला ये है कि जितनी ज़कात बनती है अब उतने पैसे उस मालिक के पास नहीं है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें भी बिकी नहीं है। तो उस हवाले से फिर क्या करना होगा, क्योंकि उतनी अमाउंट नहीं है उसके पास जितनी ज़कात बनती है। जी हुजूर क्या इरशाद फरमाएंगे? ज़कात की अदायगी के लिए हाजिर कैश जो है वो ना हो। प्लॉट के अंदर वाकई ये सिचुएशन है कि क्योंकि प्लॉट का इस कदर जल्दी बिक जाना कि उसका कैश आ जाए और फिर बंदा उसके ज़रिए से ज़कात अदा करे मुश्किल है बनिस्बत और चीज़ों की। जैसे ख़वातीन भी जो है वो ज़ेवरात में यही कहती हैं कि भाई ये सोना है, पैसे हैं नहीं, ज़कात किससे अदा करें। तो ये सोना ख़ुद भी जो है वो बहरहाल ज़कात इससे भी अदा की जा सकती है। लेकिन वाकई प्लॉट के अंदर ये सिचुएशन एक समझ में आती है कि अगर प्लॉट है, अगरचे वो भी जो है वो उससे भी ज़कात अदा की जा सकती है, लेकिन उसका बिकना या उसके जनाब टुकड़े करना ये एक मुश्किल जो है वो अमर है। तो ऐसी सूरत के अंदर ऐसे शख्स के पास अगर कोई और माल है जिसे बेचकर वो उससे ज़कात अदा कर सकता है तो उससे अदा करे, वरना फिर जो है वो या तो किसी से कर्ज़ ले और कर्ज़ के ज़रिए से ज़कात अदा करे, बाद में जब वो चीज़ बिक जाए तो फिर उससे जो है वो अपने कर्ज़ की अदायगी कर दे। लेकिन बहरहाल ज़कात वक्त पर अदा करे, ज़कात की अदायगी में ताख़ीर ना करे कि ये बर वक्त ज़कात की अदायगी इसके बकिया माल को भी बचाएगी और उसको हलाकत से भी महफूज रखेगी। आज की थोड़ी सी इसकी कोशिश होगी, आखिर बंदा जब अपने दीगर मामलात में फंसता है, दीगर उमूर के लिए भी तो कर्ज़ वगैरह पकड़ ही लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़र्ज़ की अदायगी के लिए कर्ज़ पकड़ेगा, अच्छी नीयत होगी तो इंशाअल्लाह फ़र्ज़ भी अदा होगा और अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा कि कर्ज़ भी बर वक्त अदा करने की तौफीक मिलेगी। बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई कि ज़ाहिर दुनियावी तौर पर भी जब हमें कोई इमरजेंसी होती है तो हम पैसों का अरेंजमेंट करते हैं, तो ज़कात की अदायगी में अगर बिलफ़र्ज़ माल मौजूद नहीं है और ज़कात हम पर फ़र्ज़ है, देना हम पर लाजिम हो गई है, उसका महीना आ गया है, तो लिहाजा किसी से कर्ज़ लेकर हम ज़कात की अदायगी करें ताकि गुनाहगार ना हो। जी अगली कॉल लेंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अत्तारी है। मेरा सवाल ये है कि मैं एक दुकानदार हूँ, ज़कात का हिसाब किस तरह लगाऊं? आया कीमतें खरीद पर या फरोख्त पर? उलमा से सुना है कि आपने हिसाब कीमतें फरोख्त पर लगाना है, तो फिर ये एक सवाल बनता है कि मैं होल सेल का भी करता हूँ, परचून का भी करता हूँ। अब एक चीज मेरी 5 रुपए की खरीद है, वो मैं परचून के अंदर 8 रुपए की देता हूँ, होल सेल में वो मैं 6 रुपए की देता हूँ। अब सवाल मेरा ये है कि मैं ज़कात का हिसाब किस तरह लगाऊं? क्या फरमाते हुजूर? दुकान में तो ज़ाहिर सैकड़ों आइटम्स होते हैं जी, और देखिए असल तो यही है कि उस चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या है और वो कीमत फ़रोख्त के ज़रिए से ही अंदाज़ा होगा कि भाई आप वो चीज़ मार्केट में जो है वो ख़रीदने जाएंगे तो दुकानदार किस कीमत के ऊपर वो बेच रहे हैं। सही। या आप जो है वो उस चीज़ को जब अपने माल की वैल्यू लगाएंगे कि मैं इतने माल का मालिक हूँ, तो आप उसकी कीमत फ़रोख्त के एतबार से ही उसका हिसाब लगाएंगे। तो कीमत फ़रोख्त ही लगाएं। अब इन्होंने ये सवाल किया कि अगर कीमत फ़रोख्त लगाएं तो मैं होलसेल भी करता हूं और जो है वो रिटेल भी करता हूं, तो क्या जो है वो सूरत हाल हो? तो इस सूरत के अंदर मोहतात और बेहतर सूरत यही है कि आप रिटेल वाले जो है वो रेट लगाएं ताकि ज़कात हमारी तरफ से ज़्यादा अदा तो हो जाए, राह खुदा में हमारी जानिब से ज़्यादा तो चला जाए, कमी जो है वो बाकी ना रहे। क्योंकि हर माल के ऊपर ही मौजूद है कि हो सकता है कि रिटेल बिक जाए, हो सकता है होलसेल जो है वो बिक जाए। फिर बाज़ दुकानें दरअसल दुकान मार्केट के एतबार से रिटेल की होती है। हाँ, ये है कि बाज़ कस्टमर्स को बंदा जो है वो होलसेल के अंदर भी जो है वो दे देता है, जो बल्क के अंदर परचेजिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअली उस माल की वर्थ अगर आप देखें तो वो रिटेल वाली ही होती है, क्योंकि दुकान मार्केट के एतबार से जो है ये होती है। हाँ, बाज़ वो दुकानें हैं जो कि होलसेल मार्केट में ही खुली हुई हैं, तो बहरहाल वो अपनी जो वो लगाएंगे उनका रिटेल होलसेल रेट ही है दर हकीकत, क्योंकि उनके सारे ख़रीदार उमूमी तौर पर होलसेल ही हैं और वो रिटेल वालों को एक दो को बेचते भी नहीं है, ज़्यादा बल्क में ही जो है वो बेचते हैं, तो उनके लिए उनका होलसेल ही रिटेल है। बहरहाल जो आम दुकानें होती हैं तो वहाँ पर रिटेल वाली ही जो है वो कीमत लगाई जाएगी ज़कात के माल की कैलकुलेशन करते हुए। माह सियाम के बाबरकत लम्हात में हुआ सिलसिला बरकाते रमज़ान, मुलाहजा कीजिए कुछ मनाजिर। आज जो हमारा मौजू है वो एक ऐसा है कि यूँ कहिए कि हर तीसरा आदमी उस मौजू के हवाले से परेशान नज़र आता है। मौजू है झूठे इल्ज़ाम।
جھوٹے الزام لگا دینا، کسی پر بہتان باندھ دینا، کسی کی عزت کو اچھال دینا، ہمارے معاشرے میں گویا اس کو کوئی برائی ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ گھریلو معاملات ہوں، چاہے کاروباری افراد کے آپس کے معاملات ہوں، ایک ساتھ پڑھنے والوں کی گفتگو ہو، یا کہ اگر ہم دنیا کے دیگر افراد کی طرف دیکھیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ الزام لگانے میں انسان سوچتا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات جب گفتگو زبان سے نکل جاتی تو احساس بعضوں کو اللہ جی نے توفیق دیتا ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ مگر اس پہ بھی پھر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو احساس ہو جاتا ہے یا تو وہ معافی مانگتے ہیں اور اس کا ازالہ کرتے ہیں، یہ رب کی رحمت ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ ٹھیک ہے نا، ہو گیا نا، اب کیا ہے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ جو انداز ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ہماری زبان سے ہم نے کسی پر بہتان تراشی کر دی، کسی پر عیب لگا دیا، تو آپ غور کریں کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا، اس کی وعیدیں کیا ہیں، انشاءاللہ ہمارے مبلغین بیان کریں گے، اور اس کے دینی نقصان بھی ہیں اور دنیاوی نقصان بھی۔ کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگوں پر الزام لگانے والے ہیں، یعنی بہتان لگانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے جو ناخون تھے یہ تانبے کے تھے، اور وہ ان ناخونوں کے ساتھ اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے تھے، چغلی کرنے والے تھے، اور لوگوں کی آبرو ریزی یعنی لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے والے تھے۔ منیم بھائی، عام ناخن جو ہے جس پر ہم دیکھیں غور کریں، کبھی ناخن بڑھ جائے اور کسی زخم پر یا جلد پر اس طرح زور سے اگر پھیر دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تانبے کے ناخن ہوں گے اور اس وقت جو جسم پر باقاعدہ وہ نوچیں گے اپنے آپ کو، تو یہ کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ بہت یعنی سخت تکلیف والا معاملہ ہے کہ اپنے یعنی تانبے کے ناخونوں سے خود اپنے سینوں کو بھی نوچ رہے ہوں گے اور اپنے چہروں کو بھی نوچ رہے ہوں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو برباد کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو اسلام نے اتنی عزت عطا فرمائی ہے، اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ کسی اور مذہب نے اتنی نہیں فرمائی، لیکن اسلام نے ایک مسلمان کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا یہ کعبے کو ڈھانے سے بھی بدتر ہے۔ یعنی مسلمان کی حرمت، مسلمان کی عزت کا اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ ملاحظہ کیجئے، سلسلہ عیادت کیجئے۔ فرمان ہے کہ جائے عیادت کو جو مریض کی جنت کے باغ میں ہے وہ جب تک نہ لوٹ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہد بھائی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ سرکار بس گردے کی تکلیف پہلے تھی، ہارٹ کی تکلیف بھی اب زیادہ ہو گئی ہے۔ صبر کرے، ہمت رکھے۔ بندے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، بخار آتا ہے، سر کا درد آتا ہے، گردے کی تکلیف آئی، دل کا مرض آیا، آتا اللہ کی طرف سے، اور اس پر بندہ جب صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کو اجر ملتا ہے۔ شکوہ شکایت نہیں کرنی، بس صبر صبر اور صبر کرنا ہے کہ بیماریوں سے، تکالیفوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاتھ پہ بہت ہلکا لے رہے، ہمت رکھنی ہے، صبر کرنا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے نا کہ جس سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاؤں۔ اگر ہاتھ پاؤں میں بھی درد ہے تو میرے رب نے دیا ہے، ٹھیک ہے، دیا ہے تو مجھے صبر کرنا ہے، اور اس پر میرا رب مجھے اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اجر پر نظر ہوگی نا تو تکلیف جو ہے نا، یہ اس کی جو محسوسات ہے اس میں کچھ کمی آ جائے گی۔ تو بیماری تو دیکھو نیکوں پر بھی آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی بخار نے حاضری دی، اور سرکار علیہ السلام کو تو 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا تھا، پتہ ہے جی، اور آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو کہ اس کی تپش جو ہے وہ گناہوں کو جلاتی ہے۔ ہاں، 2 عابد تھے، ایک واقعہ میں سناؤں جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے نا، بیمار عابد، اس میں پہلا ہی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 2 عابد تھے، انہوں نے 50 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی، پھر 50ویں سال ایک عابد جو ہے وہ بیمار ہو گیا، پھر اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ میں نے تیری 50 سال عبادت کی ہے، اب تو نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، اس آزمائش میں پڑ گیا، اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فرشتوں کو بھیجا کہ اس سے کہو کہ تم جو میری عبادت کر رہے تھے نا، اس کی توفیق میں نے ہی تمہیں دی تھی، اور سچی بات ہے کہ رب ہی توفیق دیتا ہے، صحت بھی رب دیتا ہے،
ठीक है ना। ताकत भी रब ही देता है, शैतान से भी रब ही बचाता है, सुस्तियाँ भी वही दूर करता है, इबादत की तौफीक भी वही देता है, फिर अजर भी अता फरमाता है। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया कि इससे कहो कि इबादत की तौफीक तो हमने ही तुम्हें दी थी और अब हम तुम्हें अबरार का रुतबा देना चाहते हैं, तो तुम्हें इसलिए बीमार किया है। और तुमसे पहले के लोग तो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद थे कि कोई तकलीफ कोई बीमारी हम पर आए। हिम्मत रखे, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अपने बंदे को आजमाइश में मुब्तला करता है, फिर इसके ज़रिए अल्लाह पाक उसके गुनाहों को मुआफ़ करता है। अमीर अल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के महके इल्म हिकमत से सजा सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, आइए मुलाहिजा करते हैं इसके मनाज़िर। कर्जा मांगने वालों की हर वक्त कॉल आती रहती है। अब इज्जत बचानी है तो झूठ बोलना कैसा इज्जत बचाने के लिए? मुझे सही सा लग रहा है जैसे झूठ बोल दिया, पैसे न देने के हवाले से, होने ना होने के हवाले से हो सकता है। और कर्जे से खुलासी का कोई वजीफा भी इरशाद फरमाते हैं। अच्छा, मकरूज है और इससे वो जो कर्ज खा है वो तकाजे कर रहे हैं कि हमारा कर्जा दो। झूठ बोलना तो समझ में नहीं आ रहा, और झूठ बोलने की वजह से वो माज भी आई है जरूरी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि चलो जान का खतरा है कि झूठ बोलकर बंदा जान बचा ले, तो तंग करते हैं तो अब तंग हो जाए और क्या। उनको रिक्वेस्ट करे, मोहलत मांगे तो थोड़ा थोड़ा देता भी रहे अगर है तो। यहाँ तक कि अपना जो घर का वो डेकोरेशन और ये जो सजा के रखा है, उम्दा उम्दा चीजें, बर्तन, ये भी बेचकर अगर कर्जा चुका सकता है तो चुकाना होगा। ये वाकई लाखों का डेकोरेशन घर में पड़ा होता है, बोलते हैं यार मेरे पास नहीं है पैसे। ये क्या है? ये भी तो माल है, तो यूं मतलब कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। इन्हीं में बाज वो हैं जिन पर लाखों करोड़ों का कर्जा होता है, मगर वो हज और उम्रे के लिए भी वो मुसलसल, बल्कि बाज तो ऐसे होते कि विद फैमिली। और अभी जैसे कि अगर कोई हज पे जाना चाहता है और मिसाल के तौर पर अगर उसके साथ इसके फैमिली मेंबर हैं, तो 4-6 अगर फैमिली मेंबर हो तो 20-25-30 लाख से कम में वो हज शायद ना कर सके। उम्रा करना चाहता है तो वो शायद 7-8-10 लाख में फैमिली के साथ उम्रे से नीचे, मतलब इस खर्चे से नीचे ना आ सके। तो अब जिसके ऊपर जिसने कर्जा लेना है, जिसने पैसे मांग रहा है, वो जब वो देखेगा कि यार ये फैमिली लेकर उम्रे पर जाते हैं, फैमिली को लेकर हज पर जाते हैं, लेकिन मेरे पैसे नहीं देते यार, और वो मांग भी रहा है, उसको फ़ोन भी करता है, तो ऐसी सूरत हाल में ये हज और उम्रा करने वालों के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? नहीं, ये बहुत गलत कर रहे हैं लोग, बहुत गलत कर रहे हैं। इन कर्जा जो कि देना फर्ज है, उसके ऊपर कंपल्सरी है, नहीं दिया तो मारा जाएगा, मर गया तो। यानी हाँ, जिसकी देने की नीयत है और बेचारा नहीं दे पा रहा, उसके पास नहीं है गुंजाइश, उसके लिए तो अल्लाह रास्ता करेगा अपने करम से कि उसके राजी करेगा उसको, और उसके अलग मतलब आकाम है। लेकिन ये जो दे सकता है, या तो नफल हज करे या कर्जा दे, तो इसके लिए लाजिम है कि वो कर्जा उतारे। हाँ, कर्ज खा अगर इजाजत दे रहा कि हाँ चलो आप हज कर लो, मुझे बाद में दे देना, ये एक दूसरा मसला है। लेकिन बाद लोग वाकई तोहमत की जगह पे खड़े होते हैं, ना इजाजत लेते हैं, ये मतलब और चले जाते, तो वो अगला वही कहेगा यार मेरे पैसे खा गया, देता नहीं है, हज करता है। जब देखो अब इसमें हज करने वाले नफल हज करते हैं या उम्रा करते हैं ना, इनकी ये नफ्स की मजबूरी होती है। जी हाँ, अब जैसे कि आप हर रमजान में उम्रे को जाते हैं, 10 रमजान हो गए, अब इस बार आप मकरूज हैं। अब अगर आप कर्जा चुकाते और उम्रे पे नहीं जा रहे, तो मैं बोलूँ यार उम्रे पे नहीं गए, ये बोलेंगे अब उम्रे पे नहीं गए, अब किस किस को मतलब इन्हें शर्म आएगी। ये तो वो अब ये शर्म की वजह से जाना, ये रिया है या क्या है, बंदों को दिखाने के लिए जा रहा है। ये बहुत पहले किसी ने बताया था, तो बाजार पार्टी था, तो लड़के ने बताया था, बाप पार्टी था, उसका दुकान थी अच्छी खासी, बल्कि ऑफिस था अच्छा खासा, और ऐसी जगह पर कि करोड़ों रुपए की वो जगह होगी अब तो वो गाय और बकरे और क्या क्या कुर्बानियां उसके लाट। तो उसके बेटा मेरा दोस्त था, उसने बोला कि सही बात है, हम पर तो कुर्बानी वाजिब भी नहीं है, मेरे बाप पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है। अल्लाह फौत हो गया बेचारा, अल्लाह मगफिरत करे। बस तो वो एक ठाठ था ना खानदानी, तो वो नहीं करते कुर्बानी, तो लोग बातें करते। तो ये मतलब बाजू का यूं आदमी फंस जाता है, क्या करे क्या करूं।
लेकिन वही करना चाहिए जो हुक्म शरीयत है कि अगर कर्जदार इजाजत देता है तो बेशक मदीने साल में 2 बार नहीं 10 बार जाए कि मेरे पैसों की तो फिक्र ही मत कर यार, जब तेरी मर्जी हो तो दे, नहीं तो तेरे को माफ है यार। और ऐसा लाएंगे कहाँ से? रिक्कत के साथ रब अज़्ज़ व जल से बख्शिश की भीख मांगते हुए करीब मगरिब नाज़रीन ने मुलाहिज़ा किया सिलसिला दुआए इफ्तार। आइए देखते हैं इसके मनाज़िर। माह रमज़ान का सदका हमें गुनाहों से बचा। ए अल्लाह, माह रमज़ान का सदका नेकियों में हमारा दिल लगा दे, इबादत में हमारा दिल लगा दे, तिलावत में हमारा दिल लगा दे, सदका व खैरात में हमारा दिल लगा दे। या अल्लाह, बस ऐसा करम हो जाए कि हम जब तक जिंदा रहें गुनाहों से बचते रहें, नेकियां करते रहें, नेकियां फैलाते रहें। ए अल्लाह, रहमत का सदका हमारा ईमान सलामत रखना, हमारा ईमान सलामत रखना, हमारा ईमान सलामत रखना। ए अल्लाह, हमारी कमज़ोरी तुझ पर आश्कार है, मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, खटमल मच्छर का काटना बर्दाश्त नहीं होता। मौलाए करीम, गुनाहों का सिलसिला है, गुनाहों का अंबार है, अगर बगैर तौबा किए इस दुनिया से गए मौला मर जाएंगे। ए अल्लाह, अज़ाब कब्र किस तरह बर्दाश्त होगा। या अल्लाह, माह रमज़ान का सदका हमें अज़ाब कब्र से बचा। या अल्लाह, कब्र की वहशत व घबराहट से बचाना। या अल्लाह, हमारी कब्र को प्यारे महबूब के नूर से पुरनूर कर देना। ए अल्लाह, क़यामत के मैदान में ज़िल्लत और रुसवाई से बचाना। बिला हिसाब व किताब हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। ए अल्लाह, हमें तक़वा परहेज़गारी की दौलत नसीब हो। या अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर हो जाएं, तंग दस्तियां दूर हों। ए अल्लाह, जिनके बच्चे बीमार हैं, अपाहज हैं, उन पर रहमत की नज़र फरमा। ए अल्लाह, उनको सेहत व आफियत नसीब फरमा। जिनके माँ बाप बीमार हैं मौला, उन्हें भी शिफा अता फरमा। जिनके घर बार में कोई बीमार, अस्पतालों में मरीज पड़े हैं, ए अल्लाह, हमारे सारे मरीजों को अच्छा कर दे, तंग दस्तियाँ दूर फरमा, नाचाकियाँ दूर फरमा, घरेलू लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं और हमारे घर अमन का गहवारा बन जाएं। रमज़ान 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 रमज़ान